نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدہم الی صراط الجحیم وقفہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون واقبل بعضہم علی بعض یتساءلون قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ صفات کی آیات 21 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا جمع کر لو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان معبودوں کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ تو آج اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹیں گے اور پوچھیں گے، پیروکار ووٹر اور پیشوا رہنماؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ رہنما جواب دیں گے، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے اندر بار بار ایک نظام کی بات کی جاتی ہے، اور جس کا نظام ہوتا ہے وہی معبود بھی ہوتا ہے۔ معبود کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا نظام ہے تو پھر اللہ ہمارا معبود ہے، اور اگر کسی اور کا نظام ہے تو پھر ہمارا معبود بھی وہی ہے۔ یہ بات میں بار بار قرآن مجید سے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ فیصلے کا دن ہے، حشر کی گھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جمع کر لو جنہوں نے ظلم کیا۔ قرآن مجید کے اندر ظلم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر بلند مقام پر لے جایا جائے، یا کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اسے پست کر دیا جائے، اسے نیچے مقام کے اوپر لے جایا جائے۔ اللہ کا نظام اس دنیا کا نظام ہے، اللہ کی حکومت اس دنیا کی حکومت ہے۔ اللہ اس کائنات کا رب ہے، حاکم ہے، معبود ہے، اور اللہ ہی کو واجب ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنے مخلوق، اپنے بندوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے۔ لیکن چونکہ انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اس دنیا کے اوپر بھیجا گیا ہے، اور انسان سے ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے، تم اپنے اختیار سے، اپنے دل کی خوشی سے اس زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم کرو۔ یہی انسان کا امتحان ہے، اور اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر لو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم نہیں ہونے دی،
اللہ کے نظام کی مخالفت کی ہے، اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکائے ہیں، اس کے راستے کی مخالفت کرنے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی خرچ کی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان ظالموں کو اکٹھا کر کے جہنم کا راستہ دکھاؤ، لیکن پھر ساتھ ہی سوال کرتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ہم نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ان ظالم لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نظام حکومت کو زمین کے اوپر قائم نہیں ہونے دیا، کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پیروکار، ووٹر اپنے لیڈروں اور رہنماؤں کی اب مدد کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو تم انہیں اپنے ووٹ دیتے تھے، اپنی حمایت کرتے تھے، ان کی ہر بات کی تقلید کرتے تھے، اور اللہ کے نظام کو زمین کے اوپر قائم نہیں ہونے دیتے تھے، اپنا مال اور اپنی جان ایک کیے ہوئے تھے، اور آگے سے یہ لیڈر، یہ پیشوا، یہ سیاسی پیشوا، یہ تمہارے دنیاوی مفادات پورے کرتے تھے۔ اللہ کے سسٹم کو ایک طرف رکھ کر، اللہ کی حکومت کو ایک طرف رکھ کر، یہ تمہارے دنیاوی مفاد تمہیں عزیز تر بنا دیتے تھے، خوشنما بنا دیتے تھے، تم ان کی مدد کرتے تھے، یہ تمہاری مدد کرتے تھے، اور اللہ کے نظام کو زمین سے اکھاڑ پھینکا تم دونوں گروہوں نے۔ تو اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ اب تو تم ساری دنیا کو، حتیٰ کہ انسان اپنی بخشش کے لیے قیامت کے روز اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دنیا کی ہر چیز کو جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ بس مجھے اکیلے کو بخش دے، یہ ساری چیزیں جو میرے لیے امتحان بنی ہوئی تھیں اور جن کی وجہ سے میں بہک گیا، ان کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے بخش دے۔ لیکن اور یہ ووٹر، یہ پیروکار اپنے لیڈروں سے گلا کریں گے، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر کسی ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات کے اوپر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اپنے رہنماؤں سے، اپنے لیڈروں سے یہ شکوہ کریں گے جہنم کے وقت، روز محشر کے وقت، کہ تم ہمیں الٹی سیدھی چالیں چلا کر، سبز باغ دکھا کر بہکایا کرتے تھے، اور اللہ کے نظام کے خلاف چالیں چلتے تھے، ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے ووٹر تھے، تو آج تم ہمیں نہیں بچا سکتے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم کے دہانے کے اوپر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ لیڈر، وہ رہنما، وہ پیشوا، وہ سیاسی پیشوا اور یہ مذہبی پیشواوی جو اپنے مفادات کی خاطر، اپنے دکانوں کی خاطر، مذہبی دکانوں کی خاطر ان لیڈروں کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے رہنما جواب دیں گے اپنے ووٹروں کو، اپنے پیروکاروں کو، کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں زبردستی پکڑ کر بہکا لیا، دراصل تمہارے اندر اللہ کے نظام کے لیے محبت موجود ہی نہیں تھی، تم اندر سے سرکش لوگ تھے، تم مجرم لوگ تھے، ہم نے تو صرف تمہیں دعوت دی، ہم نے تمہیں دنیاوی مفادات دکھائے، تمہیں پسند آ گئے اور تم ہمارے پیچھے چلے، تم ہمارے پیروکار، ووٹر بن گئے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، دراصل تم اندر سے مجرم لوگ تھے، تمہیں پتہ تھا کہ اسلام ایک خوشحالی لانے والا دین ہے، اسلام اس کائنات کا ایک فطری دین ہے، قانون ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تم نے ہماری پیروی کی، تم نے اپنے مفادات کے لیے جان مال لڑایا، اس لیے تم اندر سے مجرم لوگ تھے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہی بات شیطان بھی انسان سے کہے گا، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر شیطان نے یہی بات کہی ہے کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں اچھی لگی، تم نے قبول کر لی، اب مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو اگر کہنا ہے، تم اندر سے سرکش لوگ تھے، تم اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ تھے، تم ظاہری طور پر اسلام کی پسندیدگی کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم اندر سے سرکش لوگ تھے، تم مجرم لوگ تھے،
لہٰذا آج ہمارے ساتھ کوئی گلہ نہ کرو، جس مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں اس مصیبت کے اندر تم بھی مبتلا ہو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا اول تقاضا انسان سے یہی ہے کہ اللہ کی حکومت زمین کے اوپر قائم کی جائے، اللہ کے قوانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے اندر اس زمین کے اوپر حکومت قائم کی جائے۔ جب ایسا کوئی کرنے کے لیے لیڈر سامنے آئے گا تو وہ خود لیڈر نہیں ہوگا، وہ بذات خود لیڈر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی کا نمائندہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ اور نبی کی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے قوانین کو ادھیڑ کر پھینکتا رہے گا تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا نمائندہ ہوگا، اور شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہماری اسمبلیوں کے اندر قرآن مجید اسلام کے خلاف بل پر بل پاس ہو رہا ہے، سود کے حق کے اندر اپیلیں کی جا رہی ہیں، سود کے حق کے اندر قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، زنا کے روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، ہر قسم کی فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، کسی کو قومی خزانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ قومی خزانے سے چرایا گیا 1 روپیہ انسان کے لیے جہنم کی آگ بن سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ پچھلے درس کے اندر میں آپ کو سنا چکا ہوں، لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نمائندے، نظام مصطفیٰ کے چاہنے والے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے والے، یہ جیتیں یا نہ جیتیں، تمہارا کام ہے ان کے حق کے اندر اپنی حمایت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دو، تاکہ ہم سب لوگ اللہ کے سامنے جا کر یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے تیری خاطر اپنی حمایت، اپنا ووٹ، اپنا مال، اپنی رضامندی تیرے ہی بندوں کے لیے ہم نے وقف کر رکھی تھی۔ اگر یہ بندے کامیاب نہیں ہو سکے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ، کامیابی اور ناکامی تیرے ہاتھ میں تھی، تو جب چاہتا تو کر لیتا، ہمارے ذمے جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعروں سے بڑھ کر خلوص کے ساتھ اسلام کا نظام حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔